الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت جو آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں 4 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا اس آیت کے اندر 4 مطمح نظر بیان کیے گئے ہیں، 4 مقاصد رسالت بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک آیات کی تلاوت یا آیات کی طرف ملتفت ہونا۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، اسی لیے انفس و آفاق کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو بھی آیات کے عنوان سے قرآن نے یاد کیا ہے، ان کی طرف توجہ مرکوز کرو، غور و فکر کرو۔ تمہارے اندر بھی اللہ کی آیات موجود ہیں اور آفاق میں بھی اللہ کی آیات جلوہ افروز ہیں۔ اپنے اندر بھی ان کو تلاش کرو، اپنے اندر بھی ان کا مطالعہ کرو اور کائنات کا مطالعہ بھی کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے اس کی متعدد اقسام ہیں۔ سر دست بالاجمال ان کو 2 اقسام میں ہم منقسم کرتے ہیں۔ ایک تزکیہ کی قسم، طہارت کی، پاکیزگی کی قسم ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ایک تزکیہ اور پاکیزگی کی قسم باطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جو ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کو فقہ کا عنوان دیا گیا ہے، اور وہ محیط ہے فرد سے لے کے معاشرہ تک۔ ایک فرد نے اپنے ظاہر کو کس طرح پاک رکھنا ہے؟ الطہور نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، طہارت ایمان کی شرط ہے، طہارت ایمان کی بنیاد ہے۔ اپنے ظاہر کو پاک، اپنے ظاہر کو صاف۔ پھر یہ تزکیہ جو ہے یہ فرد سے معاشرے تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو کس طرح صاف رکھنا ہے، یہ بھی تزکیہ کا ایک حصہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ اعتدال کا مؤید ہے، وہ توازن کا مؤید ہے، اور وہ اعتدال اور توازن ہر حوالہ سے چاہتا ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر بھی موجود ہو، اس کی معاشرت کے اندر بھی موجود ہو، اس کی بود و باش کے اندر بھی موجود ہو، اس کے رہن سہن میں بھی موجود ہو۔ اور صفائی، جس کا تزکیہ ظاہر ایک عنوان ہے،
اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ بھی ہے، اور اپنے گھر کے ساتھ بھی ہے۔ دین کو جب ہم منقسم کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اعتدال باقی نہیں رہتا جو کہ دین کا مطمع نظر ہے۔ دین ایک زاویہ نظر ہی نہیں ہے، دین ایک پورا طرز فکر اور طرز عمل اور طرز زندگی ہے۔ وہ ایک مکمل پیکج ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک تمام قوانین کے اوپر محیط ہے۔ وہ ایک پورا طرز زندگی دیتا ہے، اور اس کا مقصود ایک فرد کی تشکیل بھی ہے، اور اس کی تشکیل کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کو متشکل کرنا بھی ہے جو کہ اعتدال کے اوپر مبنی ہو۔ دین ایک ایسا شخص نہیں چاہتا کہ جس کا مذہب کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو جس طرح کا ہمارے معاشرہ کا ہے، کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، رمضان میں ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب ہمیں توفیق شامل حال ہو یا ہماری ترجیحات میں ریا شامل ہو تو ہم حج بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی دکھاوے کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ دین کا مقصود اور مطمع نظر یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کا، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ۔ اور سرنڈر سے مقصود کیا ہوا کرتا ہے؟ اب دیکھیے کہ جو قطرہ ہے جب وہ سمندر میں جذب ہوتا ہے، جب وہ سمندر میں اپنے آپ کو ضم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی۔ وہاں سوائے سمندر کے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، وہ مطلق فنا ہو جاتا ہے۔ دین کا مقصود ایک ایسا شخص ہے جو مکمل دیندار ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا مکمل دین ہو، جو دین کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہو، جس کی حیثیت وہ ہو چکی ہو جو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ فرماتے کہ میں سلمان ابن اسلام، میرے باپ کا نام اسلام ہے۔ یعنی قومیت، لسانیت، عصبیت، تعصبات، تفاخرات، سٹیٹس، یہ تمام چیزیں دین کے آگے سرنڈر کر جائیں، یہ دین کا مطمع نظر ہے، دین کا مقصود ہے۔ دین کا سٹیٹس کا اپنا ایک معیار ہے، اور وہ معیار تقوی ہے۔ دین کا قومیت کا ایک اپنا معیار ہے، اور وہ معیار تزکیہ ہے۔ دین کا اپنا ایک مقام عطا کرنے کا معیار ہے، اور وہ تصفیہ ہے۔ دین کے اپنے پیمانے ہیں، جو ہمارے دنیاوی پیمانے ہیں وہ دین کے پیمانوں میں جذب ہو جائیں، اور بت پرستی سے مراد صرف پتھر کی پوجا نہیں ہوا کرتی۔ اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اپنے ارادے، اپنے سٹیٹس، اپنی قوم، اپنے تفاخر، اپنی نسبت، اپنی عصبیت، اپنی لسانیت، ان چیزوں کی پرستش بھی بت پرستی میں شامل ہے۔ یہ اس کا مقصود ہے۔ یہ ہے ظاہری تزکیہ جس کا عنوان فقہ ہے۔ اس کے لیے دین دو طرح کے قوانین وضع فرماتا ہے۔ جب فرد افراد معاشرہ کے لیے نقصان کا موجب بنتا ہے، جب ایک شخص معاشرہ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس جگہ پہ دین جو قوانین وضع فرماتا ہے ان کے اندر سزائیں تجویز کی گئی، کیونکہ اس جگہ پہ وہ شخص اپنی حدود سے تجاوز کر گیا ہے اور وہ دوسروں کے لیے نقصان کا موجب بنا ہے۔
دوسروں کے لیے ضرر رسانی کا باعث بنا ہے، اس لیے وہ سزا کا مستحق ہے، اور یہ سزا دینا بھی رحمت ہے، یہ بھی ایک رحمت کا پہلو ہے۔ اس کو ایک تمثیل کے ذریعے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک راستہ ہو، اس راستے پہ ایک بیری کا درخت ہو، اس کے کانٹے آنے جانے والے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، ان کانٹوں کو کاٹ دینا زحمت ہوگا یا رحمت ہوگا؟ تو یقیناً رحمت ہوگا۔ جب کوئی شخص تزکیہ کہ اس اصول کو نہ سمجھے کہ جس میں دین ایک فرد کو مخاطب کرتا ہے، اور جس جگہ پہ وہ ایک فرد کے تزکیہ کا روادار ہے اور ایک فرد کے تزکیہ کا وہ مؤید ہے اور اس کا خواہاں ہے، تو پھر دوسری جگہ پہ جب وہ شخص اپنی حدود تجاوز کرتے ہوئے دوسروں کے لیے ضرر رسانی کا باعث بنتا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ قوانین کو سخت کرتے ہوئے سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ اور یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا ازروغ منطق بھی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ہر وہ گناہ جو آپ کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ صرف آپ کو تکلیف کا باعث بنے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر وہ فعل جس سے آپ کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے لیے دین اصلاح کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ وہاں وہ اصلاح کرتا ہے، وہ تنبیہ کرتا ہے، وہاں وہ صرف سمجھاتا ہے، لیکن جب انسان دوسروں کے لیے تکلیف کا موجب اور باعث بنتا ہے تو پھر اس جگہ پہ وہ سختی کرتے ہوئے قانون سزا کا تجویز کرتا ہے کہ اب اس کے لیے ایک سزا ہے، اور وہ سزا بھی دراصل ایک تنبیہ کا ہی طریقہ کار ہے جس کے دو عنوانات ہیں۔ ایک ایسی سزا اس شخص کے لیے تجویز کرتا ہے کہ جب وہ شخص اپنی حدود کو تجاوز کرنے میں منتہی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس شخص کا اس طرح تلف کرنا ضروری ہے جس طرح کہ فصل کی بربادی کا باعث اجناس کا تلف کرنا ایک جگہ پہ جا کے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو تلف نہ کیا جائے تو جو ہمارا مقصود ہے اس فصل کا نتیجہ وہ نہیں نکل سکے۔ پھر ایسے افراد جو کہ معاشرے کے اندر باعث بنتے ہیں شرر کا، جو وہاں پہ شرارت کا باعث بنتے ہیں، جو جہاں اس جہان کے اندر موجب بنتے ہیں انتشار کا، ان کا پھر اس جگہ پہ جا کے تلف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی شرارت اور اس کا شر اس انتہا تک نہ پہنچے تو دین پھر وہاں بھی تربیت کا طریقہ کار استعمال کرتا ہے، اس شخص کو کچھ دیر کے لیے قید کیا جائے۔ وہ دراصل قید بھی اس کی اصلاح کے لیے، تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ یہ ہے وہ قانون جس کو فقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور یہ تزکیہ کا ظاہری پہلو ہے، لیکن تزکیہ کا جو باطنی پہلو ہے دراصل وہ مقصود دین ہے۔ کیونکہ ایک بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ تلوار سے، قانون سے، زبردستی، زور بازو سے لوگوں کی گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں لیکن دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ دل جھکانے کے لیے دلوں کے اوپر اثر انداز ہونا پڑتا ہے۔ انڈا اگر باہر سے ٹوٹے تو موت ہے، وہی انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو حیات نمودار ہوتی ہے۔ چنانچہ تبدیلی وہی ہے جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہان وقت، امرائے سلطنت کی تلواریں جو ہیں انہوں نے افراد معاشرہ کی گردنیں ضرور جھکائی ہیں، لیکن دل موم نہیں کر سکے۔ دل انہوں نے جھکائے ہیں جو دل کے اوپر اثر انداز ہوئے۔ جن کا اثر دل پہ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی ہر چیز دل سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی
زبان بھی دل کو عطا ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بھی کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ زبان حال سے کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، ابو علی سینا کی ملاقات ہوئی شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے ساتھ۔ 3 دن 2 نابغہ روزگار، ایک طب کا عالم اور ایک تصوف کا عالم، ایک جسم کا ڈاکٹر اور ایک دلوں کا طبیب، دونوں اپنے اپنے فن کے اندر نابغہ روزگار، انٹلیکچوئل۔ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور 3 دن معتکف رہے۔ تیسرے دن جب ابو علی سینا جانے لگے تو خانقاہ کے دروازے پہ جو حضرت کے شاگرد موجود تھے، تلامذہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شیخ کے ساتھ معتکف رہے ہیں، ان کو کیسا پایا؟ ان کے علم کو کیسا پایا؟ ان کی شخصیت کو کیسا دیکھا؟ تو وہاں ابو علی سینا نے جو جملہ ادا کیا، دراصل وہ تصوف اور فقہ، قانون ظاہری اور قانون باطنی، ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھنے کے لیے انتہائی معتبر ترین جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے شیخ کو ایسا پایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہارا شیخ وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ دیکھنے اور جاننے کا جو فرق ہے، یہی فقہ اور تصوف کا فرق ہے۔ یہ جاننے اور دیکھنے کا جو فرق ہے، یہی علم اور عرفان کا فرق ہے۔ اور یہ جو جاننے اور دیکھنے کا فرق ہے، یہی کتاب اور حکمت کا فرق ہے۔ اس آیت کے اندر 4 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تمہیں متوجہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں تمہارے اپنے وجود میں موجود ہیں ان کا بھی مطالعہ کرو، اور جو اس کائنات میں موجود ہیں ان کا بھی مشاہدہ کرو۔ پھر یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تزکیہ باطن جب تک نہیں ہوگا تب تک تم کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکو گے۔ اسی لیے یزکیہم پہلے ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں۔ پہلے تمہارا تزکیہ ہونا چاہیے، اسی لیے فرمایا کہ ناپاک اس کتاب کو نہ چھوئے۔ ناپاک اس کتاب کو اگر چھوئے گا بھی تو اس کے مقاصد اور معانی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ اس میں سے جوہر کشید نہیں کر سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان احادیث کا مفہوم گوش گزار کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں، ان قریب میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں ان لوگوں کا جو اس کتاب کی تلاوت اس طرح کریں گے کہ گویا ان کی آواز مکھیوں کی بنبناہٹ کے اوپر بھی غالب آ جائے۔ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ تلاوت کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہو جائے گی یا ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا ان کے اندر سے اس طرح ایمان نکل چکا ہوگا جس طرح کمان سے تیر نکل چکا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کی بظاہر حالت یہ ہوگی کہ ان کے ماتھوں کے اوپر سجدوں کے نشان پڑ چکے ہوں گے، لیکن وہ دراصل ان کے دل کی سیاہی کو ظاہر کر رہے ہوں گے۔ وہ ان کے اعمال کے اخلاص کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ان کے دل کی سیاہی کو ظاہر کریں گے۔ تو دین کا جو ظاہر ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، اور جو دین کا باطن ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، بہت خوبصورت بات سید علی حجویری علیہ رحمہ نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اوائل میں، قدیم زمانوں میں تصوف کا لفظ، تصوف کی اصطلاح، تصوف کی ترکیب رائج نہیں تھی، لیکن صوفیاء پائے جاتے تھے۔ اب تصوف کی اصطلاح رائج ہے لیکن ان میں صوفی کوئی نہیں۔ وہ اشارہ ان کا صحابہ کی طرف ہے، اشارہ ان کا اہل البیت کی طرف ہے، کیونکہ دین ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔
دین ایک مکمل پیکج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا ہے اس میں فقہ اور تصوف کی تفریق نہ تھی، اس میں ظاہری تزکیہ بھی موجود ہے، اس میں باطنی تزکیہ بھی موجود ہے، اس میں حسن ظاہر بھی موجود ہے، اس میں حسن نیت بھی موجود ہے۔ لیکن جس طرح امت زوال پذیر ہوئی، فکری طور پہ بھی زوال پذیر ہوئی، عملی طور پہ بھی زوال پذیر ہوئی، اور ملوکیت کے نتیجہ میں وہ چنگیزیت غالب آ گئی۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں نا کہ دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے، جب اس کو تقسیم کر دیا جائے اس کا جوہر الگ ہو گیا اور اس کا چھلکا الگ ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چھلکا ان کے لیے پھینک دیا اور اس میں سے جوہر خود کشید کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظوں سے اوپر اٹھ، لفظ تو وہ ہیں جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ لفظ یہ ہماری ساری بحثیں، ہمارا جنگ و جدال فکری و علمی، ہمارے سارے مناظرے ہیں ہی لفظوں کی بحث۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ لفظوں سے اوپر اٹھ، لفظ تو وہ ہیں جو سفید کاغذ کو سیاہ کر دیتے ہیں، تیرے دل کا کیا عالم کریں گے جو پہلے ہی سیاہیوں میں گرا ہوا ہے۔ لفظوں سے اوپر اٹھ، اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ جب انسان لفظوں کے گورکھ دندوں سے اوپر اٹھ جائے تو تب وہ صحیح صاحب حکمت ہوتا ہے۔ جب تک وہ لفظوں کی الجھنوں میں گرا رہے وہ کبھی بھی صاحب حکمت نہیں ہو سکتا۔ جنید بغدادی جنہیں صوفیہ سید الطائفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں علیہ رحمہ، وہ خاموش زیادہ رہا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ خاموش رہتے ہیں، تنقید کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا جب سے مجھے اپنے نفس کی استعداد کا مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس اپنی ذات کے اوپر تنقید کرنے سے وقت ہی نہیں بچتا، میں اپنا ہی تزکیہ کرتا رہتا ہوں، اپنا ہی تصفیہ کرتا رہتا ہوں، اپنا ہی مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے جس شخص کو اس آیت کی سمجھ آ گئی کہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے وجود میں، تو وہ پھر اپنا مطالعہ کرے گا، پھر دوسروں کی ٹو نہیں لگائے گا، اس کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا، اس کی تو زندگی گزر جائے گی اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنا تصفیہ کرتے ہوئے، اور بالآخر پھر وہ اس مقام پہ پہنچے گا کہ جسے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مقام، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی نفس ہی بنیاد ہے رب کی شناخت کی، اور اس کا عنوان عجز ہے۔ جب ہمیں اپنے نفس کی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، جب ہمیں اپنے نفس کی کجی کا احساس ہوتا ہے تو ہمارے اندر جو عجز پیدا ہوتا ہے وہ مقصود دین ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی حقیقت کے اوپر نظر کر، تیری کیا حیثیت ہے، تیری بنیاد پانی کی چند بوندیں ہیں اور تیری انتہا خاک کی ایک مٹھی ہے، یہ تیری حیثیت۔ اور جب یہ عجز پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تو پھر اس کے اندر دیدار الہی کو مشاہدہ کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، سورج کے آگے غلیظ آئینہ رکھ دیا جائے تو اس میں سورج کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود غلیظ آئینے میں سورج کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورج کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئینہ صاف ہو۔ اب اگر اللہ کا مشاہدہ مقصود ہے، ہمارا مطمع نظر ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہماری نیت صاف ہو۔ ہم اپنے ظاہر کے اوپر تو پورا زور دیتے ہیں، باطن کی طرف توجہ مبذول نہیں، وہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ اگر فقہ مکمل دین ہوتا تو اس آیت کے اندر صرف فرمایا جاتا کہ رسول تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔
کتاب کے ساتھ حکمت اور آیات کے ساتھ یزکیہم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اس کا ذکر نہ ہوتا۔ اس لیے مقصود جو دین کا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم وضو کرو تو اس کے ساتھ ساتھ نیت کا وضو بھی کرو۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پہ ہے۔ فرمایا کہ جب تم کعبہ کی طرف کھڑے ہو جاؤ، تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہو تو دل تمہارا رب کعبہ کی طرف ہو۔ اب یہ فقہ اور تصوف کے اندر بنیادی فرق ہے کہ اگر آپ وضو کر کے کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، دل اگر آپ کا ملتفت نہیں بھی ہے تو آزروئے فقہ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جس کو فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ نماز مومن کی معراج ہے، یا نماز میں مومن کو معراج حاصل ہوتی ہے، اس نماز میں نہیں ہوگی۔ دین کا مطمح نظر جو ہے وہ حسن اخلاص ہے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ تصوف ان رسوم کا نام نہیں ہے جو آج تصوف کے نام سے ہمارے ہاں برپا ہے۔ تصوف حسن نیت سے شروع ہوتا ہے اور حسن اخلاص پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ فقط آپ کا ظاہر کعبہ کی طرف ہو اور آپ کا دل رب کعبہ کی طرف ہو، یہ تصوف ہے بنیادی طور پہ۔ اور دین ارتکاز کا اس درجہ موید ہے کہ فرمایا اگر تمہیں حوائج ضروریہ کی احتیاج ہے، اگر تمہیں شدت سے بھوک ہے، شدت سے پیاس ہے، تو پہلے اپنی حوائج ضروریہ پوری کرو پھر نماز ادا کرو۔ کیوں فرمایا؟ اگر فرض کرو کہ انسان کو حوائج ضروریہ کی بہت شدت ہے، بولو براز کے لیے وہ جانا چاہتا ہے، اور وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کو ارتکاز نہیں ہوگا، اس کی سوچ، اس کی فکر حوائج ضروریہ کی طرف ملتفت ہوگی۔ اور دین کا مقصود ارتکاز ہے کہ جس طرح اب دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ بھی اسی بات کی موید ہے کہ تمہارا ظاہر کعبہ کی طرف متوجہ ہو جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ تمہارا باطن بھی رب کعبہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کا بھی ادھر متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ عنوان ایک گفتگو کے اندر سمیٹا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔